بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ربیعہ قبیلہ کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم یا وفد، خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے۔ آپ کسی فیصلے کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا۔ آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا، فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور آپ نے انہی 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنے برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا، انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ خواہ ابو ذر کو ناگوار ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ بھی بیان کرتے تھے، اگرچہ ابو ذر کو ناگوار گزرے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل محافظ بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے۔ میں نے کہا، گویا دین پوری کا پورا اسی کا ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کٹ کے تو اسے چھوڑ دو